प्यार हो जाए ना, प्यार तन तंदूर ते हड्डियां बालन, असी हावां नाल तपाया, हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते, उत्तों इश्क पलेथन लाया, तन दा सालन मन दी हांडी, लून सबर दा पाया। गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया। जब ना मोहब्बत देखे ना, हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, हजरत अबू अयूब अंसारी के घर को महबूब ने इज्जत बख्शी। 2 पोर्शन है उनके घर के। अर्ज की हुजूर जो आप कबूल फरमाए। महबूब ने फरमाया ये नीचे रहना मेरे लिए बेहतर है, निचले पोर्शन पे लोगों ने आने जाना है, जरा आसानी होगी। हजरत अबू अयूब अंसारी अपने बच्चे लेकर छत पे चले गए। सादी सी बात, यहाँ मस्जिद की छत पे कितने लोग बैठे हो, चले जाते हैं, कोई हरज नहीं, ऊपर चले गए। अगर इसका हुक्म होता इस अदब का तो ये पहले बात तय हो जाती, लेकिन मोहब्बत ना रास्ता खुद बनाती है। मोहब्बत इजहार के तरीके खुद बनाती है, खुद इख्तियार करती है। हमें बस ये महसूस करना है कि हमारे दिलों में नबी करीम अलैहिस्सलाम का प्यार कितना है, और फिर हमने उसके तकाज़ों को समझना है। हजरत अबू अयूब कहते हैं मैं छत पे चला गया, रात को सोया हुआ था, सोने तक बात और थी, मैं उठा किसी तभी जरूरत के लिए, और जब मैं अपनी छत पे चल रहा था तो अचानक मेरे दिल में ख्याल आया, अबू अयूब कहीं ऐसा ना हो कि छत पे वहां तेरे कदम आ जाएं जहां नीचे हुजूर तशरीफ फरमा। ऐ पाए नजर होश में आ, ये कूब नबी है, आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। और इमाम फरमाने लगे हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम की जमीन और ये जरा इस तरह देखें, इस तरह देखें जरा, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है हो जाने वाला, अरे सर का मौका है, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। आप फरमाते मैं तो तड़प गया, फौरन नीचे नहीं आए। कहते अब हुजूर को बेदार करना रात के वक्त ये भी मुनासिब नहीं। मैं ना अपने घर की दीवार की साथ लग के, छत पे दीवार के साथ लग के सारी रात बैठा रहा, सारी रात रोता रहा। सुबह नीचे आके अर्ज की हुजूर करम नवाजी फरमाए, मेरे लिए ऊपर रहना मेरे बस की बात नहीं। महबूब तो दिलों का हाल जानते हैं ना, कैफियत जानते हैं ना। हुजूर फरमाने लगे मैं समझ गया हूँ, तू बच्चे लेके नीचे आ जा और मैं ऊपर चला जाता। अपनी ना उस कैफियत का पता करें। मेरे दोस्तों, हम बड़ी चीज़ों से प्यार करते हैं, बुज़दिल हैं, मानते भी नहीं मान। ढेर सारे लोगों को पैसों से प्यार है, ना माने, मैं तो पहले कह चुका हूँ, नहीं मानते। मैं बड़े ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिनके पास पैसे ना हो तो वो बीमार से लगते, सेहत अच्छी नहीं लगती। और अगर तुझे क्यों हंसते हो, मैं को थोड़ी गल की थी है, मैंने तो कसे बात पता नहीं किसकी की है, आप क्यों हंस रहे हैं भाई। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको प्यार होता है पैसों से, वो आ जाए तो सेहत ठीक है, ना आए तो तबीयत है। कुछ लोगों को ना शोहरत से प्यार होता है, आप थोड़ी सी तारीफ कर दें जो मर्जी करा लें, मिजाज होता है। और हजरत सादी तो फरमाते लकड़ी को घेन खाती है, बड़े लोगों को खुशामद खा जाती है। अक्सर करीबी वो नहीं होते जो लायक ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा करीबी वो होते हैं जो खुशामदी। और हमारे मुल्क में तो जिसको अच्छी वजारत पे देखो ना, अच्छी तगड़ी वजारत पे, समझ लो अच्छा खुशामदी था, सही खुशामद करनी आती थी, काबू कर गया। हमें प्यार होता है बड़ी सारी चीज़ों से, हमारा दिल उस तरफ मायल होता है। बस ना हमें हुक्म दिया गया है कि इन सारी मोहब्बतों को पीछे करके ना मेरे महबूब से मोहब्बत करो। तुम नबी करीम से जब मोहब्बत करोगे ना तो बड़ी सारी चीज़ जान छूट जाएगी। आला हज़रत कहते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, सारी आग बुझ जाएगी। इंसान की ना तवज्जो हो जाती है, उसका ज़ौक़ बन जाता है, उसकी तबीयत लग जाती है। वालेहानापन हुजूर के साथ, वालेहानापन। एक तो ये है कि हम महफिल में हुजूर की नात सुनते हैं, महफिल में तकरीर सुनते हैं। एक ये हो कि घर में भी कभी कभी बंदा नात सुनता रो पड़े,
اور رج کے روئے. چھوٹے چھوٹے بچے ماں سے پوچھے اماں جی ابا جی نو کی ہے, کیا ہو گیا ابا جی اتنا رو رہے؟ اماں کے پتر آڈے والد دی بس دی گل نہیں, انہوں حضور دا مدینہ یاد آؤں. ہمارے بچے ہم سے سیکھیں, ان کا ذوق ہو, ان کا مزاج ہو. یعنی میلاد شریف آئے نا, میلاد شریف, تو جناب بندہ نا خود جائے, ذوق سے جا کے وہ جھنڈیاں لیتا پھرے, شوق سے وہ لائٹنگ تلاش کے لائے, ذوق سے شوق سے تلاش کر کے. یہ نہ ہو کہ میں آگ چھڑیا ہوتے 5000 میں بھی دے چھڑیا, میرا بھی حصہ ملا دے. نہ اس طرح نہیں. وہ جو اچھے چاول ہوئے وہ ڈھونڈ کے لائے, وہ جو خوبصورت ترتیب ہے پکانے کی اس کو حاصل کرے. اس کی جب ساری توجہ, اس کا ذوق شوق اس کے بچے دیکھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے یہ کوئی خاص مسئلہ ہے. پھر یہ پیار جو ہے یہ آگے تقسیم ہوتا ہے. یہ محبت جو ہے جو بغیر تقریر کے لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے. میں نے کہا تھا باتیں زیادہ نہیں کرنی. ایک تو حضور سے پیار والہانہ ہو, اور دوسرا بات بھی والہانہ ہی ماننی ہے. ہم بڑے سیانے لوگ ہیں, ہم باقی سارے کام کر لیتے ہیں, تنخواہ بھی بغیر دعا کے لینے چلے جاتے ہیں, بغیر تعویذ کے. ہم زمینوں کی رجسٹریاں بھی بغیر دعا کے کرا لیتے ہیں, ہم سارے لین دین بغیر دعا کے کرا لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی عالم, کوئی مبلغ, کوئی درویش کہے نا نماز پڑھا کرو تو کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو. تو اللہ کے بندے باقی سارے کام تو نے بغیر دعا کے کر لیے. اور بڑی تکلیف سے کہتا ہوں, جب فجر 4:15 تھی تب بھی سو رہے تھے, اور جب 5:45 ہو گئی تب بھی. اس وقت سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جب لوگ 4 گولیاں کھاتے ہیں تو نیند آتی نہیں. آج اپنی نیند کو پابند کریں. اللہ رسول وہ جب کہیں اٹھو تو پھر اٹھو, مزاج کو سمجھو. محبوب کا جو حکم ہے وہ سب سے فوقیت رکھتا ہے, سب سے. محمود غزنوی نے نا ایک دن اتنا بڑا ہیرا منگوایا, اپنے خزانے سے رکھا. بہت سارے لوگ تنقید کرتے تھے کہ یاز سے تیرا پیار کیوں ہے زیادہ. اس نے وہ منگوایا, رکھا. ایک وزیر سے کہا یار ذرا اسے توڑ دے. وہ کہنے لگا جی میں تو توڑ دوں گا, بادشاہ سلامت پر اتنا قیمتی ہیرا ہے, خزانے کا نقصان ہوگا, کیا ضرورت ہے. تو بادشاہ کہنے لگے بالکل تو نے ٹھیک مشورہ دیا, تو سیانا بندہ, تو بیٹھ. دوسرے کو بلایا, اسے توڑ دے. وہ کہنے لگا میں توڑ تو دوں گا پر اس کی چمک دمک, ہیرے کا حسن, اس کی خوبصورتی, اس کا قیمتی ہونا, بادشاہ کیا کرے گا توڑوا. کہنے لگے بالکل تو بندہ ٹھیک ہے, تو جا کے بیٹھ. تیسرے کو بلایا, مشورہ دے کے چلا گیا. 7 لوگوں کو دعوت دی, صلاح دے کے چلے گئے. باری ایاز کی آ گئی, ایاز کی باری آ گئی. کہا ذرا یہ ہیرا تو توڑنا. اس نے پکڑا, تھوڑا زور سے مارا, 4 ٹکڑے کر دیے. بادشاہ کہنے لگا تیرا دماغ ٹھیک ہے, نہ قیمتی ہیرا توڑ دیا. یہ بھی کہا تو اس پر بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ تو آپ ہی تھے آکے ایسے, یہ نہیں. کہنے لگا غلطی ہو, میں بھول گیا تھا. بادشاہ کہنے لگا او چل یار تو زیادہ ہی آگے نکل گیا ہے, توڑا کیوں؟ جب تو دیکھ رہا ہے کہ ہر بندہ مشورہ دے رہا ہے, توڑا کیوں؟ اتنا قیمتی ہیرا, یہ سارے سیانے کہہ رہے تھے نہیں توڑ, تو نے کیوں توڑا؟ ایاز اٹھے, پہلے آنکھیں کھولی, پھر آنسو پونچھے, پھر اپنے جملے مرتب کیے, ترتیب دی, اور بڑے وثوق سے درد سے کہنے لگے بادشاہ میں نے زندگی میں طے کر لیا ہے کہ جو شے ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے, تیرا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ بس آپ کا حکم نہیں توڑنا, باقی سب ٹوٹ جائے. سانو قید سجن دا گہنا ہے, وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے, بس تیرا حکم. آپ دیکھیں میرے محبوب کے صحابہ, آپ نظر کریں حضور کے غلام. حضرت طلحہ بن برات جوان آدمی, عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی, جوان بندے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے. ایک دن محبوب کا دل کیا لوگوں کو پتہ چلے یہ پیار کتنا کرتا ہے. حضور نے فرمایا بڑی محبت کرتے ہو. عرض کی حضور آپ کریم ہیں. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ بہانے نہ کریں. ہر نعت خواں, ہر خطیب, ہر مبلغ, ہر وائز کہتا ہے نا سب سے خوبصورت چہرہ نبی پاک کا ہے, تو وہ تو داڑھی والا ہے, تو داڑھی شریف والا ہے.
جب اتنا سنتے ہو تو پھر سمجھتے کیوں نہیں؟ غور کرنے کا مقام ہے نا بھائی. سب سے سنا ہے نا کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیوں نہیں غور کرتے؟ طے کر لو, فیصلہ کرو. کچھ بھی نہیں ہونے لگا, کچھ بھی نہیں. بڑے بڑے دنیا دار آئے, دنیا جیتنے نہیں دیتے. آپ 99 دفعہ کسی کے کام آئیں, ایک دفعہ انکار کریں, وہ کہے گا تو نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں. کن کے پیچھے کیا وضاحتیں دے رہے ہو, کس کو کلیئر کر رہے ہو؟ چھوڑ دو, فقط اپنے اللہ رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ. چھوڑ دو. تھک گئے ہم لوگ, بے حال ہو گئے. لیکن کہاں کوئی جیتا ہے؟ کریکٹر بدلے, حال وہی رہا. کل دادا بیچارہ بھی وہی کر رہا تھا, پھر بیٹا بھی وہی کر رہا ہے, آج پوتا بھی وہی کر رہا ہے. اس لیے نکلے, اپنے آپ کو سمیٹے. زندگی میں اتنا الجھاؤ پیدا کر لیا ہم نے کہ وہ اب تو لوگ جسمانی طور پر نہیں تھکے ہوئے, اب تو لوگ ذہنی طور پر تھکے ہوئے. الجھی باتیں, الجھے خیالات. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے, ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا, یہاں آ جاؤ. بس میری بات مکمل ہو گئی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا طلحہ پیار کرتے ہو نا؟ حضور بڑا. فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ. انہوں نے نہیں آکھیا حضور پھر میں جاؤں, میں پھر چلا جے. حضور پھر واقعہ ہی فرمایا گردن کاٹ کے لاؤ. 1 منٹ نہیں لگایا, دوڑ پڑے, سر پٹ دوڑے. محبوب نے فرمایا جاؤ پکڑ کے لاؤ. انہیں پکڑ کے لایا گیا تو کریم فرمانے لگے بس یہ کچھ چیز ہی دکھانی تھی. فرمایا میں کوئی رشتے توڑنے نہیں آیا, میں تو رشتے جوڑنے کے لیے آیا ہوں. لیکن یہ ثابت کرنا تھا کہ کیفیات قلبی ہیں کیا. اپنے دل کی واردات پر توجہ کریں. تھوڑا سا نا ماحول, محفلوں میں بھی نعتیں ہونی چاہیے لیکن اکیلے بیٹھ کے بھی نعت کریں. رات کو نا کچھ حضور کا ذکر پاک ہو. صبح اٹھتے ہی نا 11 گھنٹے سے ہو کے بھی بندے تھکے ہی اٹھتے. میں دعوے سے کہتا ہوں صبح نہ نماز پڑھو اور ایک نعت حضور کی سنو. ایک نعت, جو چیزیں بندہ زیادہ سنتا ہے وہ گنگناتا بھی ہے. آپ سننا تو شروع کرو. مجھ سے ایک دوست نے پوچھا اس ربیع الاول میں محفل میلاد کی برکات کیا ہیں؟ میں نے کہا پڑھنا ذرا بلغ الاولیٰ بے. میں کیا ترجمہ سنا نہیں آؤں. میں کیا آؤں تے آئی نا, نعتیں ہوندی ہے نا, مولا یا صلی وسلم. یہ جو تیری زبان پہ چڑھا دی ہے یہ محفل نعت کی تو برکت ہے, یہ میلاد کی تو اپنا ذوق بنائیں, حضور سے دلچسپی. تباً ہم نا بڑا ذہن کو تھکاتے ہیں. وہ عارف رومی کہتے ہیں اللہ نے لوگوں کو عقل دی تھی استعمال کرنے کے لیے, اور لوگ ساری زندگی عقل کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے. اب تھوڑا سا نا مزاج, اقبال جیسے لوگ تھک کے کہنے لگے خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں, یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے. تھوڑا سا نا مزاج درویشی والا, ذوق والا بھی, درد والا بھی, پیار والا بھی. اللہ کریم مجھے آپ کو ساری امت کو دروازہ رسول کی گدائی عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ ہماری حاضری قبول فرما, ہمارے گناہ معاف فرما, ہمارے حال پہ رحمت فرما, عالم اسلام پر کرم فرما, پاکستان کے حق میں فضل والے فیصلے فرما.